کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کیسی ان باتوں کو پھیلائی نہیں، اس کی باتوں کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ لیے، اس باتوں کو اپنے اسکول میں لکھے۔ اگر یہ رام گیری جیسا خبیث اگر نبی کے بارے میں غلط بولتا ہے، نپور شرما جیسی خبیثہ بولی، تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سڑک پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتانا ہے کہ تیری اوقات تو کچھ نہیں ہے، مگر جو دنیا کا سب سے بڑا ودوان ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا؟ تیری حیثیت تو کچھ نہیں ہے، مگر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ مصطفیٰ کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں، امریکہ کا سب سے بڑا پڑھا لکھا، وہ کہتے ہیں اس روئے زمین کا، انسانی تواریخ کا، ہیومن ہسٹری کا، مانو اتہاس کا ایک لوتا انسان محمد عربی ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ اے بمبئی میں پروٹیسٹ کرنے والے رام گیری جیسے کم پڑھے لکھے آدمی، ذلیل آدمی کو ہائی لائٹ کرنے اور پوری دنیا میں شہرت دلانے کا کام کرنے والے، ان کے پیچھے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو بند کمرے میں مصطفیٰ کے خلاف بولتے ہیں۔ تو ہم سب کے دروازے پہ جا کے کان لگا کے سن کر کے غصے میں آ کے صاحب آپ اس کے خلاف اس کو ہیرو نہیں بنا دے، نہیں، بہت ساری باتیں انسنی کی جاتی ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کہتا ہے یہ مسلمان جب جاہلوں کی بات سنتے تھے تو دور سے ہی کہتے تھے سلام، تو پر ان کی ہر بات کا جواب نہیں دیتے تھے، تو ساری باتوں کا جواب نہیں ہے۔ آج ان کی باتوں کا جواب یہی ہے۔ ہندوستان کے راشٹر پتا تم نہیں ہو، گاندھی جی ہیں۔ گاندھی جی نے کیا کہا؟ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، لیکن جب سے میں نے قرآن کا ہندی انواد پڑھا اور جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کی پوتر جیونی پڑھی، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا ہے۔ اسلام اپنی سچائی، اپنی صفائی، اپنی ٹروتھ، اپنی کلیریٹی، اپنی ریئلٹی، اپنی سمپلیسٹی کی وجہ سے ساری دنیا میں طوفان بن کے چھا گیا ہے۔ اسلام اپنی سچائی کی، اپنی صفائی کی اور پیغمبر اعظم کی سادگی، ان کے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام بادل بن کے چھا گیا ہے۔ یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی ہندوستان کا ایک ہندو ڈاکٹر رام کرشن راؤ ہے، وہ غیر مسلم پروفیسر ہے، وہ یہ گھنٹی بجانے والا مندر کا گھنٹی بجانے والا نہیں، یہ ڈاسنا کے مندر میں جو اتی نرسنگھ آنند ہے، جو اپنے جوکروں کے بیچ میں ہیرو بننے کے لیے ہمارے پیغمبر کے خلاف اناپ شناپ بکتا ہے، آج تو اس آدمی کا جینا حرام ہو جانا چاہیے، اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ ایسی خطرناک باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں جو بات 1400 سال میں شاید کسی نے نہیں کہی ہیں، مگر اس خبیث مردود نے وہ خطرناک بات کہہ دی۔ مگر ہماری گورنمنٹ 40 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اسے جیل دے دینا چاہیے، ورنہ ہم تو اس گردن میں تلوار نہیں چلا سکتے، ہم تو چادر نہیں ڈال سکتے، بس ہمارا دل زخمی ہے۔ مگر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھنٹہ بجانے والا اور دوسروں کے دان دکشنا پہ اپنی زندگی گزارنے والا، یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے؟ رام کرشن راؤ ہندو ہے، میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس نے میرے پیغمبر کی شان میں ایک کتاب لکھ دی، محمد دا پروفیٹ آف اسلام۔ اس کتاب کا ایک چیپٹر میں ہزاروں بار مسلمانوں کے سامنے بیان کیا ہوں، صرف اسی شوق میں بیان کیا ہوں کہ دو چار لچا لفنگا اگر مصطفیٰ کے بارے میں خلاف بولتا ہے، اس کے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زبردست ہندو اسکالر پروفیسر، اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو پڑھنے، گھر کی دیوار میں لکھنے، اسکول میں لکھنے، اپنے غیر مسلم لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی تو ہندو ہے، اتنا بڑا دانشور پڑھا لکھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it, only a glimpse of it I can catch, what a dramatic succession of this picturesque scenes, this is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the saint, Muhammad the just, Muhammad the refuse of orphans, protector of slaves, emancipator of women, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero۔ رام کرشن راؤ کہتا ہے جب میں مصطفیٰ کے کمالات کو پڑھتا ہوں، ایک چیپٹر ختم نہیں ہونے پاتا، ان کے کمالات کا دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے، میں اسی طرح پڑھتا جاتا ہوں، ان کی کوالٹیز کا چیپٹر آتا جاتا ہے۔ وہ
کہتے ہیں یہ مصطفیٰ ہے، یہ معلم ہے مصطفیٰ، مجاہد ہے مصطفیٰ، زاہد ہے مصطفیٰ، عورتوں کی آبرو کے محافظ ہے مصطفیٰ، غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو ہمارا نیتریتو مصطفیٰ نے کیا ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے اس دھرتی کا لاجواب عبقری انسان ہے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس طرح سے مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی بے شمار بات ہے اس طرح سے جو ہم آپ کے سامنے ہم گاہے بیان کرتے رہتے ہیں، اور آج 20-25 سال سے ہم اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یورپ کا ایک دانشور بولا ہے greatness of purpose, smallness of means and astounding result. If there are 3 criteria of human genius, who could dare to compare in modern with Muhammad in modern history? انہوں نے کیا کہا؟ وہ یورپ کا ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو بڑا ہونے کے لیے جن جن کوالٹیز کی ضرورت ہے، جو کریٹیریا ہے کسی آدمی کی کو جانچنے کا، یہ مہانتا کو جانچنے کا جو کریٹیریا ہے، وہ سارے کریٹیریا کو لے آؤ، آج جانچو، آج دیکھو کون ہے جو محمد عربی سے بڑا ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں all standard by which human greatness may be measured, is anyone greater than he? all standard، سارا پیمانہ، سارا معیار، ساری کسوٹی لے آؤ جس کسوٹی پر ایک مہان آدمی کو جانچا جاتا ہے، اس کسوٹی پہ جانچ پوری انسانی تاریخ میں مصطفیٰ کا جواب نہیں ملے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ all standards by which human greatness may be measured۔ یہ باتیں میں نے آپ تک اس لیے پہنچا دی کیونکہ ابھی ہندوستان کا ماحول یہی ہے، سارے مسلمان دکھی ہیں، 2-4 آدمی نے جو باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہر جس کے پاس کا سینہ زندہ ہے، دل زندہ ہے، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کہ کیا کرے، کیسے لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا 1-2 آدمی کے رزیلوں کے بولنے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک بے شمار بڑا چیپٹر ہے جو دنیا کا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہمارے پیغمبر کی تعریف میں رتب اللسان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب جب اللہ نے بلند کر دیا ہے تو کون مصطفیٰ کے ذکر کو گھٹا پائے گا؟ اس لیے امریکہ میں مصطفیٰ کا نام، یورپ کے ایوانوں میں مصطفیٰ کا نام، اگر 1000 مخالفت کے باوجود ہر آدمی کی زبان پہ مصطفیٰ کا نام، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی اگر ہم کہہ دیں یہ کہہ سکتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کیا مولانا صاحب؟ ہاں حاجت سے چلیے ٹھیک ہے، میرا بھی ٹائم پورا ہو گیا، 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، مگر اب 2-3 باتیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، چونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی، ہندوستان کے حالات کا تقاضا تھا، نوجوانوں کے بوجھتے ہوئے دلوں کو میں نے ایک چنگاری دی ہے، روشنی کا سامان پیدا کیا ہے۔ میں نے مسلمانوں کی صاحب اس کے حوصلہ جو پست ہو رہا تھا اس کو میں نے جوان کرنے، اس کو حوصلہ دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ NRC کے ٹائم میں بھی جب مسلمان سارے کے سارے پریشان تھے اس وقت بھی میں نے ایک بیان دیا تھا اور میں نے کہا تھا چاہے کچھ بھی کر لے، ناچے گائیں کودیں، اسلام کا نام دبنے والا نہیں ہے، اسلام کو وہ کوالٹی موجود ہے، چاہے کوئی بھی دشمنی کرے یہ وہ درخت ہے جتنا بھی کاٹو گے ہرا ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت میں آبادی کتنی تھی اور آج 40 کروڑ کی آبادی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ یہ بوکھلا کی یہ بولتا ہے کہ وہ داسنا کا وہ گھنٹی بجانے والا وہ بوکھلا کے بولتا ہے کہ سارے ہندو ڈھیر بچہ پیدا کرو، ڈھیر بچہ پیدا کرو۔ اس پاگل ہے کیا یہ؟ پہلے بولتا ہے ہم دو ہمارے دو، آبادی ڈھیر بڑھ رہی ہے، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، مسئلہ ہو جائے گا کھڑا روزی روٹی کا، اس لیے اب بچہ کم پیدا کرو، اور آج ہماری دشمنی میں کہتا ہے کہ ڈھیر بچے پیدا کرو، ڈھیر بچے پیدا کرو۔ ڈھیر بچے پیدا کرنے سے کیا ہوگا بندے؟ ساری دنیا کا خدا ہے جو اپنے محبوب کا نام اتنا اونچا کیا ہے کہ کوئی دنیا کا حادثہ مصطفیٰ کے نام کو گھٹا نہیں پائے گا۔ ایک نام یہ محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، ہر عروج میں پنہا زوال ہے، مگر ایک نام یہ محمد ہے جس کو کوئی زوال ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر دنیا 10,000 سال اور باقی رہے گی
تو 10,000 سال میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ابھی 200 کروڑ ہے. اگر دنیا 10,000 سال 2,000 سال اور آگے بڑھی، یہ 200 کروڑ کی تعداد 1,000 کروڑ میں بدل جائے گی. اور مجھے یقین کامل حاصل ہے، چونکہ اللہ نے محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے مصطفیٰ کی ذات گرامی. سرکار غوث اعظم کی کہانی بہت سنے ہوں گے آپ. غوث اعظم 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیا. غوث اعظم نے مری ہوئی مرغی کو زندہ کر دیا. یہ کرامت ہی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. غوث اعظم کی زندگی سے نور ملتا ہے. غوث اعظم کی زندگی سے حوصلہ ملتا ہے. غوث اعظم کی زندگی سے حوصلہ کیسے ملتا ہے؟ حضور کی زندگی کی ایک چیپٹر جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، باتیں ادھر چلی گئی، تو اب ایک چیپٹر میں بیان کرتا ہوں. آج ہمارے گھر میں کوئی بچہ مر جاتا ہے، ذرا غور کیے سماج کا حال دیکھیے. کہاں ہم ہیں؟ صرف نام زبان سے ہے، باقی پریکٹیکل میں سب فیل ہے. کوئی کرکٹر کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی فلم کے ایکٹر کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی نیتا کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو لے کے بیٹھا ہے. یعنی اپنا رہنما کے طور پر کہ کس کے لباس کا جو رنگ ہے اس رنگ کو ہم پہنے. لڑکا لڑکی کے رنگ کو لے کے چل رہا ہے. لڑکی بال کٹا کے لڑکا بننا چاہ رہی ہے. لڑکا بال لمبا بڑھا کے ربڑ لگا کے لڑکی بننا چاہ رہا ہے. سارا کام الٹا پلٹا دنیا میں ہو رہا ہے. تو جو الٹا پلٹا کرتا ہو یہ ہمارے لیے ماڈل بن پائے گا کیا؟ یہ ہمارے لیے ماڈل بن پائے گا؟ جو ناچ کے 2 روپیہ کماتا ہے فلم میں وہ ہمارا ماڈل بن پائے گا کیا؟ ہم اس کے بال رکھنے میں نقل کریں، کپڑا پہننے میں نقل کریں. ہمارا بچہ اگر ان کی طرف بال رکھ رہا ہے، اگر ہاتھ میں دھاگا پہن رہا ہے، اگر وہ پاؤں میں کڑا پہن رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا بچہ جان نہیں رہا ان کو. وہ تو ناچ کے 2 پیسہ کماتا ہے. وہ تمہارے لیے کیسے ماڈل بنے گا کہ ان کا ہیئر اسٹائل تم اپنا لو، ان کا لباس کا اسٹائل تم اپنا لو؟ نہیں، محمدی ہو، محمدی بن جا. مصطفیٰ کا لباس، مصطفیٰ کا پسندیدہ کلر، مصطفیٰ کا ہیئر اسٹائل. آقا علیہ السلام جو بال رکھتے تھے زلف، وہ زلف کا کوئی جواب نہیں ہے. سرکار کا زلف جب بڑھ جاتا کاندھے تک ہو جاتا، کان کی لو تک رہتا. پورے سر میں برابر بال رکھتے تھے. آج بھی جن کے سر میں برابر بال رہتا ہے اور وہ بال آدھا کاندھا تک رہے، اتنا حسین وہ لگتا ہے کہ کوئی جواب اس کا نہیں ہے. یا یہ جوکر کی طرف بال چاروں طرف مونڈ لیا، اب بیچ میں تھوڑا بال بڑھا لیا، یہ دیکھنے میں بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. لوگ رکھ لیتے ہیں الگ بات ہے، مگر دیکھنے میں عجیب لگتا ہے، جوکر کی طرح لگتا ہے. لیکن اگر پورے سر میں برابر بال ہے اور زلف ہے یہاں تک، وہ زلف دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے. چاہے کپڑے کا 1000 کلر دنیا میں ہو جائے، لیکن وائٹ کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں. نہ وائٹ کلر کا پینٹ کا جواب ہے، نہ وائٹ کلر کے کار کی جواب ہے. بھلے ہی آج بلیک کلر چلا ہوا ہے، مگر تھوڑی سی دھول جمی تو کار کی جیسی کی تیسی ہو جاتی ہے. چاہے وہ فارچونر رہے، چاہے وہ صاحب انووا کرسٹا رہے، چاہے وہ صاحب مہندرا کمپنی کی اسکارپیو این کیوں نہ رہے، کوئی بھی گاڑی ہے، بلیک کلر کی گاڑی تھوڑی سی دھول چڑھی وہ بدصورت ہوتی. مگر وائٹ چاہے 50 دن اس پر دھول جم جائے، مگر اس کے باوجود بھی اس کا وائٹ کلر کی وجہ سے وہ گاڑی چمکتی رہتی ہے. وائٹ کا کپڑا، وائٹ کلر، چونکہ وائٹ مصطفیٰ کا پسندیدہ رنگ ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آج اس رنگ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ پسند کرتا ہے، وہ رنگ فلم کا ہیرو پسند کرتا ہے، وہ رنگ ایک بڑا لیڈر پسند کرتا ہے، وہ رنگ سب کی پسند ہے. وہ جو اس رنگ میں حسن ہے، اس رنگ میں سادگی ہے، چونکہ وہ مصطفیٰ کی پسند ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ جو لوکی کدو ہے اس قدر ڈائجسٹیو ہے کہ چاہے جس کے 1000 گیسٹرک ہو، مگر وہ بالکل زود ہضم ہے، جلدی ہضم ہو جانے والی وہ چیز ہے. کیوں؟ وہ گوشت میں ڈالیں تو گوشت لاجواب. کدو کو جس مچھلی میں ڈالیں، گوشت میں ڈالیں، ساگ میں ڈالیں، آلو میں ڈالیں، دال میں ڈالیں، جس میں ڈالیں جواب نہیں اس کا، سب کچھ لاجواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاجواب مصطفیٰ کی پسند ہے. وہ لاجواب مصطفیٰ کی پسند ہے. وہ اب میرے پاس وقت رہتا تو بتاتا دنیا کا سب سے پہلا کھرب پتی اس نے مصطفیٰ کی حدیث کے تعلق سے کیا کہا. چونکہ اس میں جاؤں گا تو 1 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے الگ سے، تو پھر دوسرے موقع سے میں بتاؤں گا. آج اتنا جان لیں، آج اگر ہمارے گھر میں ایک میت 70 سال کے بڈھے کی ہو جاتی ہے تو آپ کے اتر پردیش میں کیا حال ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اور ہمارے بہار میں جو ڈیمیج حال ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے، اگر ایک میت گھر میں ہو جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے کوئی کچھ کر دیا ہے، کوئی کچھ کر دیا ہے، اب گھر کی بندش کرواؤ، گھر کی بندش کرواؤ. اب کیا ہوتا ہے، عامل تلاش کرو. عامل بولتا ہے اب تمہارے گھر میں کوئی کر دیا ہے، اس بار باپ مرا ہے، اگلے بار ماں مرے گی، اس کے بعد بیٹا مرے گا،
پورے گھر کو صاف کرنے والا خطرناک جادو چلا دیا ہے، اسی لیے دھیرے دھیرے پورا تمہارا گھر سماپت ہو جائے گا۔ ارے بابا اب مسئلے کا حل کر دو، 50,000 روپے لگیں گے۔ اب عورت بیچاری بولتی ہے کہ گھر بیچ کے مگر دیجئے ورنہ سب مر جائے گا، تو کیا کریں گے آپ؟ عورتوں کی بھیڑ مزار پہ، عورتوں کی بھیڑ مندر میں، عورتوں کی بھیڑ عامل کے پاس، عورتوں کی بھیڑ صاحب مزار پہ۔ اس عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اس مردوں کی بھیڑ نہیں ہوتی ہے عامل کے پاس۔ بتا دیجئے ہم کو، جو بھی دعا تعبیذ کرنے والا ہے، مرد رہتا ہے 10، عورت رہتی ہے 90۔ مندروں میں مرد رہتا ہے 10، 90% عورت رہتی ہے، چونکہ عورتوں کو مال چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، شوہر کی لمبی عمر چاہیے، دکان چاہیے، مکان چاہیے، سب چاہیے، اس لیے دوڑ کے وہ پنڈت جی کے پاس، دوڑ کے وہاں۔ اب ہندو عورتیں اکثر مسلمانوں کے پاس آتی ہیں۔ ہمارا ایک مسجد کا ایک امام صاحب ہے، وہ بیچارہ اس کی آمدنی ہی ہندو عورتوں سے دعا تعویذ کرنا ہے۔ وہ 1-2 مسلمان عورتیں آتی ہوں گی، باقی 95% سب ہندو عورتیں آتی ہیں۔ وہ ہندو عورتیں بولتے، اب جب وہ جھاڑ کے پاس جا سکتی ہے، یہاں تو مولانا کے پاس آ رہی ہے دعا تعویذ لینے کے لیے، ان کی بھیڑ ہے درخت کے پاس، دھاگا تاگا یہ وہ، اس کے ہاں ہر طرح کے وہ سارا پوجا اس کے ہاں کیا ہے دنیا کے لیے۔ یہ لکشمی پوجا، دولت کی پوجا، ودیا کی پوجا، کروا چوتھ یہ شوہر کی پوجا، اولاد کی پوجا، یعنی اس کو صرف شوہر چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، اس کو لمبی عمر چاہیے، اسی لیے سارا پوجا الگ الگ نام کا ہے۔ مسلمانوں کا کچھ نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کا ایک مطلب ہے، مجھ کو جنت چاہیے، سبحان اللہ، مجھ کو آخرت چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا آدمی نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا رہتا ہے، روز حج فرض ہے تو فرض ادا کر رہا ہے۔ وہاں کیا ہے کہ مال ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو مورتی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو۔ ہم تم کو بولتے ہیں 10 دن سے کہ میرا بیٹا کو بخار ہے، ٹھیک کر دو، نہیں ٹھیک کیا، لیا اٹھا کے پھینک دیا تو اس کو اپنے من سے جس کو چاہا خدا بنا لیا، جس کو چاہا اٹھا کے پھینک دیا۔ ہمارے ہاں چونکہ ساری عبادتوں سے مقصد ہے جنت اور آخرت، اسی لیے مسجد آباد، مدرسہ آباد، خانقاہ آباد، جلسہ آباد، کعبہ آباد، 24 گھنٹے طواف چلتا رہتا ہے، چونکہ مقصد دنیا دولت نہیں، مقصد جنت پانا ہے، اور وہ قیامت قائم ہونے کے بعد ہے، اسی لیے آباد۔ اور وہاں چونکہ عورتوں کی بھیڑ ہے، عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے، اسی کا دیکھا دیکھی ہمام بابا کے پاس عورتوں کی بھیڑ ہے، نہیں ہمارا پورا گھر اجڑ جائے گا۔ اب اتنا سر کے بال نوچتی ہے کہ جانا ہوگا بابا کے پاس، اب 50,000 اس کو تو وہ گھر کیا کہ بندش کیا کرے گا، وہ بولتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہو گیا، آپ کوئی نہیں مرے گا۔ یہ بتائیے کوئی بات بھی نہیں مرے گا، دنیا میں ہر پیدا ہونے والے کو مر جانا ہے، اور یہ بولتا ہے کہ اب کوئی نہیں مرے گا، کس قدر جھوٹ کا پیسہ کماتا ہے۔ سنیے غور سے، یہ ساری باتیں شیطانی وسوسہ ہے، ہر چیز کی باتیں تقدیر میں درج ہے۔ آیا ہے حدیث میں کہ دنیا پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا ہے، کون کہاں مرے گا، کون کتنی روزی پائے گا۔ ہم لوگوں کو صرف تدبیر کرنی ہے، جو اللہ نے کہا ہے زمین میں پھیل جاؤ، محنت مشقت کرو، پڑھو لکھو، تو ہم کو پڑھنا لکھنا ہے، محنت کرنا ہے، کھیت میں دانہ ڈال دینا ہے، باقی ایک دانے کے بعد کتنا دانہ نکلے گا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے دانہ ڈال دینا۔ پھر وہ دانہ سڑ جاتا ہے، پھر وہاں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس میں 70 بالیاں نکلتی ہیں، ایک ایک میں 10-10 دانے ہوتے ہیں، ہم دانہ ایک ڈالے، اللہ 700 دے دیا۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ تم گھر سے نکلو، دانا ڈالو، باقی 700 ہم تم کو دیں گے۔ اگر گھر میں بیٹھا رہے گا تو نہیں، دانا دیں گے ہم، مگر تم کو گھر سے نکلنا ہوگا، دکان میں بیٹھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، تو ہم محنت کرنے والے، تدبیر کرنے والے، باقی کتنا ملے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور وہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے، کون کہاں مرے گا، کتنی عمر میں مرے گا، ماں کے پیٹ میں مرے گا کہ پیدا ہوتے وقت مرے گا کہ ماں کی گود میں مرے گا کہ جوان ہو کے اسکول جاتے ہوئے مرے گا کہ بارات میں جاتے ہوئے مرے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بارات جا رہی تھی اور بالکل تیز رفتار جھارکھنڈ میں اسکارپیو، اب وہ جنگل سے جلدی سے پہنچ جائیں، بارات لوگ پہلے دیر سے نکلتے ہیں اور جلدی پہنچنا چاہتے ہیں، اسی میں اسپیڈ دیا، انکنٹرول ہو کے گاڑی ٹکرا گئی درخت سے، 4 لوگ اسپاٹ ڈیتھ کر گئے، 4 لوگ مر گئے۔ اب اسی ٹائم کہیں لڑکا مر جاتا ہے، کہیں لڑکی مر جاتی ہے، کہیں بارات واپس ہونے میں مر جاتی ہے، تو کبھی اسی میں کہتا ہوں کبھی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے، کبھی پیدا ہوتے ہوئے مر جاتا ہے، کبھی گود میں دودھ پیتے مر جاتا ہے، کبھی اسکول جاتے ہوئے مر جاتا ہے، کبھی شادی کے دن مر جاتا ہے، کبھی شادی کے بعد آ کے مر جاتا ہے۔ اب کوئی 90 سال کا ہے، موت کے انتظار میں ہے، موت ہی نہیں آ رہی ہے، موت کا جب وقت آئے گا تب نہ موت آئے گی۔ تو موت کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی کر دیا ہوگا، کوئی جادو کر دیا ہوگا، یہ اللہ پر سے یقین کمزور ہو رہا ہے۔ اب حضور کی زندگی میں دیکھیں سرکار، اور ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے تو ہم دوسروں کو پھونک دیے تو بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا ہو گیا، تو ہمارے گھر میں سب بیٹی ہے تو اب ہم کیا کریں، ہمارے
ہمارے گھر میں ایسا ہے، تو اب تو آدمی بولے گا نہیں صاحب اس کا ایسا ہے، اس کا ایسا کیسے ہوگا؟ یہ سارا ماڈل نبیوں میں ہے۔ ایک نبی ہے جس کے پاس صرف بیٹا ہے، دوسرے نبی ہیں لوط علیہ السلام جس کے پاس صرف بیٹی ہے۔ نبی سے بڑا کوئی پسندیدہ مخلوق نہیں اللہ کے نزدیک۔ نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محترم اللہ کے نزدیک نبی ہوتے ہیں، اور نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو دعا کرے سب دعا قبول ہوتی ہے۔ مگر چونکہ نبی لوگوں کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، تو ایک نبی ہے جس کے پاس صرف بیٹا ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس صرف بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام صرف بیٹا ہے، لوط علیہ السلام صرف بیٹی ہے، آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آپ نے شادی ہی نہیں کی، اور ہمارے پیغمبر کے پاس 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کو ہوئے، 4 بیٹیاں، بیٹا بیٹی دونوں میرے مصطفیٰ کو ہیں۔ اور اس پہلے پیغمبر کسی کے پاس صرف بیٹی، کسی کے پاس صرف بیٹا، اور کسی پیغمبر کے پاس کوئی اولاد نہیں۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے مرد عورت دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، بانجھ کر دیتا ہے۔ تو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ یقین گھٹا، کمزور ہوا، اب بڑھا بھی مرتا ہے تو گھر کی بندش کا خیال آتا ہے، کسی کے جادو ٹونا کرنے کا خیال آتا ہے۔ اللہ پر یقین کمزور ہوا، خربوں کمالے چہرہ کالا رہے گا۔ اب دیکھ مصطفیٰ سے بڑا کون ہے؟ مصطفیٰ کا اپنا بیٹا حضور کی گود میں انتقال کر گیا، سرکار دو جہاں کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے، مگر حضور نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، آپ کے بیٹے کا ابراہیم تھا، جبکہ حضور بہت پیار کرتے تھے اس سے، گھنٹوں گود میں لے کے رکھتے تھے، اسے پیار کرتے، پیشانی چومتے، اور جو عورت دودھ پلاتی تھی ان کے گھر میں جاتے تھے، ان کا گھر میں لوہے کا کاروبار ہوتا تھا، سرکار نفیس طبیعت کے مالک تھے، مگر اسی دھوئیں میں بہت دیر تک بیٹھ کر اپنے بیٹے سے پیار کرتے تھے، اور پھر وہاں سے اب آ جاتے تھے، اتنی محبت تھی۔ مگر انتقال ہو گئے۔ انتقال کے بعد حضور نے نہیں کہا کہ پھونک مارا تاکہ زندہ ہو جائے دوبارہ، نہیں، بلکہ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے ابراہیم، میں تیری جدائی سے مغموم ہوں، میں مغموم ہوں، میں غم ہے، اور آنکھ آنسو بہا رہی ہے، وَتَبْكِي عَيْنِي، میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، میں تیری جدائی سے مغموم ہوں، مگر میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے، میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ آنکھ آنسو بہا رہی ہے، آنکھ آنسو بہائے کوئی گناہ نہیں ہے، اور میرا دل مغموم ہے، مگر زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت جو مردوں کو زندہ کرنے والے، ان کا اپنا بیٹا جب انتقال کر گیا، اور تو پھر ہمارا بیٹا اگر مر جائے، ہمارے باپ اگر مر جائے، تو پھر 10 دروازے پہ جا کے دعا تعویذ کروانا، رونا پیٹنا، سر کے بال نوچنا، گریبان پھاڑنا، پھر 10 دن کے بعد اطمینان ہو کر کے لگا جیسے کوئی ماں ہی نہیں مری، کوئی بیٹا ہی نہیں مرا۔ یہ صبر نہیں ہے، کافروں کو بھی صبر ہو جاتا ہے 10 دن کے بعد۔ انما صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر ہے جب مصیبت کا پہلا جھٹکا آتا ہے۔ The true patience only when the calamities first strike، یعنی جب مصیبتیں، کلیمٹی، سفرنگز، ڈیفیکلٹیز جب حملہ کرتی ہے تو ٹرو پیسنس، سچا صبر ہے کہ اس کے پہلے جھٹکے کے وقت میں صبر کیا جائے، ورنہ رونے پیٹنے کے بعد تو سب کو صبر ہو جاتا ہے، بعد میں پہلے اللہ کو گالی بک دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب پھر بعد میں کان پکڑ کے توبہ کر کے صبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مصیبت دے کے کفر بھگ جائے۔ مصطفیٰ سے جتنی محبت پختہ ہوگی تو حضور کی زندگی سے نور حاصل ہوگا۔ کہ جب نبی کا اپنا بیٹا انتقال کیا اور حضور فیصلے پہ مطمئن رہے، کچھ نہیں کہا، تو ہمارے گھر میں بھی کوئی میت ہوتی ہو تو ہمیں تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ مصطفیٰ سے نور سب سے زیادہ حاصل کیا کون؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگوں نے تو غوث پاک کی کہانی کو مالیدہ، توشہ، لنگر، یہ سب کہانی بنا دیا غوث پاک کی کہانی کو، لنگر، توشہ، مالیدہ، فاتحہ، یہ سب کہانی بنا دی۔ فاتحہ اچھی چیز ہے، مگر وہ لنگر، توشہ، لوبان، اگربتی کتنے بڑے ہیں ہمارے رہبر و رہنما جس نے دین کو زندگی دے دی، جنہوں نے اپنی خواہشات کو مار دیا، 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ ہمارے غوث اعظم عالم، فاضل، مفتی، قاری سب بنے،
25 سال دریاؤں میں درخت کے پتوں کو کھا کر آپ نے اللہ کی عبادت کی. یہ ساری باتیں چھوڑ کر کے وہ کشتی ڈوبی، یہ وہ لے کے بیٹھے، کرامت لے کے بیٹھے. ان کا کیریکٹر، ان کی استقامت، ان کا نور نکلی. اب ذرا اسی تعلق سے سنیے، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں. 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 400 مولانا تقریر نوٹ کرنے کے لیے محفل میں ہوتے تھے. 400 مولانا دوات قلم لے کے تقریر کو نوٹ کرنے والے رہتے تھے. 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، کئی ڈیڈ باڈی مجلس سے نکلتی تھی. غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، ایک شخص آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تقریر چالو ہے. یہ بتائیے ہمارے جیسا آدمی کر پائے گا ایسا؟ کوئی کر پائے گا؟ نہیں. جہاں مرنے کی خبر ملے گی تو آدمی تو خود ہی مر جاتا ہے. جو آدمی بہت کمزور قسم کا آدمی بیٹے کی موت کی خبر سننے کے بعد. غوث اعظم تقریر چالو ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے بولا حضور جنازہ تیار ہے. آپ ممبر سے نیچے اترے، نماز پڑھا دی. کسی دن کہا حضور بچے کے مرنے کے بعد تو ماں باپ کا سینہ غم سے چور ہو جاتا ہے، اور آپ پر کوئی اثر موت کا آپ کے بیٹے کا نہیں ہوا. غوث اعظم نے 4 شادی کی تھی، 49 اولاد، 49 اولاد. ہم لوگ ایک بیوی میں مار تھا، طلاق، تکرار، صاحب چھوڑا چھوڑی، پنچایتی سب ایک بیوی میں. اور یہاں 4 شادی کی، کوئی لڑائی نہیں. 2 بیٹے میں کپٹی، آپریشن، ایبورشن، دوائی، انجیکشن تاکہ حمل نہ ٹھہرے. جب حمل ٹھہرنے کا اتنا ڈر ہے تو یہ بھی تو کر لے کہ ہم 5 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. اس پر کنٹرول نہیں. کپٹی، انجیکشن، ایبورشن، میڈیسین. جب اولاد سے ڈر ہے تو پھر صحبت کیوں کرتا ہے؟ صحبت مت کرو، ایک ساتھ رہو، صحبت مت کرو. اس سے صحبت بھی کرتا ہے اور اولاد سے بھی ڈر ہے. جبکہ یقین کمزور ہوا اسی لیے سے. اب کپٹی، انجیکشن، یہ غوث اعظم کو 49 اولاد. اور کبھی چہرہ آپ کا ہلکا نہیں ہوا کہ بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر یقین کمزور ہوا، کروڑوں کمانے کے بعد بھکاری. اللہ پر مضبوط یقین تھا، ایک دھور زمین نہیں ہے، پھر بھی چہرہ بادشاہوں جیسا کھلا رہتا تھا. اور اللہ روزی سب کو دیتا تھا. مالک تو اللہ ہی ہے، بندہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر. بندہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، کمزوری کا پتلا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. غوث اعظم سے کہا حضور بچہ کے مرنے کے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے کے مرنے کی خبر ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازے کی نماز آپ نے پڑھا دی. آخر یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. غوث اعظم کا جواب سنیے. غوث اعظم کے اس جواب سے ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے روشنی ہے. بزرگان دین اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کی زندگی بیان کر کے ہم اپنی زندگی کو چمکائیں، مصیبتوں میں ڈھارس بندھانے کے لیے ان سے روشنی حاصل کریں. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا تھا میں قبروں کی زیارت سے تجھ کو روکا تھا، اب کہتا ہوں جاؤ قبر کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آخرت کی یاد آئے گی، دنیا کی چاہت گھٹے گی. کنتو نہیتکم عن زیارت القبور. میں نے تم کو اس خبروں کی زیارت سے روکا تھا، مگر اب کہتا ہوں فزوروها، زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ. اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آئے گی، دنیا کی چاہت گھٹے گی. اور ہم نے کیا سلوک کیا قبر کے ساتھ؟ منت کا دھاگا، منت کا تالا، منت کا لوحمان، منت کا یہ. وہاں جس نے دنیا کی چاہت گھٹانے کے لیے حضور نے کہا تھا کہ جاؤ وہاں، اور دنیا پانے کے لیے مزارات پہ بھیڑ لگی. مسجدیں ویران ہیں، مزار پہ 5 کروڑ لوگ ہیں. وہ سب کے سب دنیا دار ہیں، مال کے لیے اجمیر گئے ہیں. ورنہ اگر جنت کے طلبگار ہوتے تو مسجد میں آتے، مسجد میں 5 ٹائم نماز پڑھتے. مزار پہ کیوں گئے؟ مزار پہ گئے دنیا چاہیے، میٹیریل مال چاہیے. وہاں جانے کے بعد مراد پور سب دنیا دار ہیں جو مزاروں پہ بھیڑ لگاتے ہیں. باقی جو دیندار ہیں وہ تو مسجدوں میں بھیڑ لگاتے ہیں. اب فرصت ملی تو کبھی اور دنیا کی چاہت کھٹانے کے لیے اللہ کے ولی کے آستانے پہ دوسرے وقت میں جا کے حاضری دیتے ہیں. غوث اعظم نے کیا کہا؟ بس سنیے غور سے، تقریر ختم. سرکار غوث اعظم نے کہا کہ سنو جی، ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ تو ایسے خاموش سن رہے ہیں جیسے کو 4 گھنٹہ تقریر کرنا پڑے گی ہم کو.
ماشاءاللہ کیا بات ہے، زبردست زبردست زبردست. مگر چونکہ میرے پاس ٹائم ہے نہیں اس لیے میں ابھی بھی میں لیٹ ہو رہا ہوں. ابھی میں 5 منٹ بھی زیادہ لیٹ اگر میں نے کیا، 1:06 ہو گئے. ہم کو پہنچنا ضروری ہے وہاں پہ. پھر بھی 1.5 گھنٹہ تو بول ہی چکا ہوں، مگر 1.5 گھنٹہ بولنے سے یہاں سکون نہیں ملتا ہے. جب تک 2, 2.5, 3 گھنٹہ نہ ہو تب تک تو مزہ نہیں ملتا ہے. مگر آج چاہے سکون ملے نہ ملے مجھ کو ابھی فوری چھوڑ دینا ہے. اب بس اسی آخری پوائنٹ، بہت بڑا پوائنٹ، زبردست پوائنٹ. دعا تعویذ کرنے والا کروڑوں میں کھیل رہا ہے، بخاری شریف پڑھانے والا بیچارہ 10,000 میں لٹکا ہوا ہے، جبکہ کروڑوں میں ان کو کھیلنا چاہیے جو حدیث رسول پڑھا رہا ہے. مگر چونکہ یہاں دعا تعویذ نہیں ہے اس لیے اب وہاں جاہل جو تعویذ لکھنا بھی نہیں جانتا ہے، صاحب کار پہ چل رہا ہے تو کون بخاری شریف پڑھے گا؟ 8 گھنٹے دماغ جلائے گا. چلو تعویذ لکھنے کے لیے سیکھو، ٹریننگ کرو اور جگہ بے جگہ دکان کھولو اور جھوٹ کا کاروبار کرو. جادو ہے، کالا جادو ہے، کچھ نہیں ہے. جب تک جھوٹ نہیں بولے گا پیسہ نہیں ملے گا. اس لیے جھوٹ بولو، پیسہ کماؤ، مرنے کے بعد جہنم جاؤ، عورتوں سے بیوقوف بناؤ. ذرا غور سے سنیے، غوث اعظم کے پاس کیا ہوا؟ بیٹا مر گیا، انا للہ. پھر جنازہ حاضر ہے، گئے نماز پڑھا دیا. پوچھا مرید نے، حضور یہ کیا ہے؟ کہا آج ان کے مرنے کی خبر سننے کے بعد کیا میں غمگین ہو جاؤں؟ جس دن میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. بات بالکل 100% صحیح ہے. ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو جس دن پیدا ہوا اسی دن میں نے اس کو مردہ سمجھ لیا ہے، تو آج مرنے کی خبر سننے کے بعد کیا میں غمگین ہو جاؤں؟ یہ ہے اسلامی سوچ. یہ ہے اللہ سے محبت اولاد سے زیادہ، اللہ سے محبت ساری دنیا سے زیادہ، حضور سے محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ. یہ ہے پریکٹیکل میں، اولاد سے زیادہ مصطفیٰ کے پیغام سے محبت، حضور کی تعلیم سے محبت، اپنے دین سے محبت. یہ کیا ہے؟ مطلب کے لیے ڈھونگ رچا لیا، جبہ پگڑی، مطلب کے لیے عید کے دن صاحب لمبا کرتا پیجامہ عیدگاہ، باقی سارا کاروبار فلمی، سارا کاروبار کافروں جیسا. برتھ ڈے پارٹی، شادی بیاہ، ولیمہ، ختنہ، عقیقہ، گھر بنانا، گاڑی خریدنا، سب کافروں جیسا. جنت آخرت کبھی یاد نہیں کرنا ہے. لنگر غوثیہ ہے تو کھانے کے لیے بھیڑ لگتی ہے. غوث پاک کی محبت میں کون جاتا ہے؟ جو غوث پاک کی محبت کرے گا وہی 11ویں کے دن بریانی لے کے نہیں بیٹھے گا. اگر لے کے بیٹھا بھی یہی بولے گا میرا غوث 40 سکے سونے کے ڈکیتوں کو دے دیا مگر زبان پہ جھوٹ نہیں لایا. اس لیے اب میں بھی قادری، کروڑوں کا پیسہ اگر جھوٹ سے مل رہا ہو میں اس پہ تھوک دوں گا. سچ کا 1 ٹاکا جھوٹ کے کروڑوں روپے سے بہتر سمجھ لوں گا. اگر ایسا کہا تو سیدھے غوث پاک کا فیض بغداد سے چلے گا، اس کے سارے وجود کو گھیر کر اسے مالا مال بنا دے گا. یہ ہے سچی محبت غوث اعظم. مالیدہ، توشہ قادریہ، گھی، صاحب آٹا، شدھ گھی، اخروٹ، کاجو، کشمش، بیدانہ، جب سارا سامان میٹیریل رہے گا تو ٹیسٹی تو ہوگا حلوہ. اب یہ کہتا ارے کیا بات ہے، توشہ زبردست بنا ہے. غوث پاک سے جو نسبت ہے اسی لیے بنا ہے، غوث پاک سے جو نسبت ہے اسی لیے ٹیسٹی ہے. وہاں شدھ گھی ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، بادام ہے. ٹیسٹی تو ہونا ہی ہے. ٹیسٹی یہ حلوہ کھانے والے مجنوں ہم لوگ ہیں. اور غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے جو غوث پاک کا سچا دیوانہ 5 نماز 5 ٹائم، ہر ٹائم کے لیے الگ الگ وضو کر کے پڑھے گا. وہ ضروری نہیں کہ ہم عشاء کے وجہ سے فجر پڑھیں، ہم عشاء کے وجہ سے عشاء پڑھ لیں، پھر 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے سو جائیں، پھر فجر کے ٹائم میں فجر کے وجہ سے فجر پڑھ لیں. یہی سب سے بڑی قادریت ہے، یہی غوث پاک سے سب سے بڑی محبت ہے. تو جو کام کرنا چاہیے وہ کام تو ہے نہیں، خالی ظاہر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو غوث اعظم کی زندگی سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.